بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدایا میں تجھ سے تیری اس رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر چیز پر حاوی ہے اور جس کے آگے ہر چیز سرنگو ہے اور جس کے سامنے ہر چیز پست ہے، اور تیری جبروتیت کا واسطہ جس سے تو ہر چیز پر غالب ہے، اور تیری اس عزت کا واسطہ جس کے مقابل کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، اور تیری اس عظمت کا واسطہ جو ہر چیز کو پر کیے ہوئے ہے، اور تیری سلطنت کا واسطہ جو ہر چیز سے بلند ہے، اور تیری اس علامت کا واسطہ جو ہر چیز کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے گی، اور تیرے ان اسماء کا واسطہ جس سے ہر چیز کے ستون معمور ہیں، اور تیرے علم کا واسطہ جو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور تیری علامت کے نور کا واسطہ جس کے لیے ہر چیز روشن ہے۔ اے نور، اے پاک و پاکیزہ، اے سب پہلوں سے پہلے اور اگلوں میں سب سے آخر، خدایا میرے تمام گناہوں کو بخش دے جو ناموس و عزت کو رسوا کر دیتے ہیں۔ خدایا میرے ان تمام گناہوں کی مغفرت فرما جو عذاب کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ خدایا میرے ان تمام گناہوں کو دامن عفو میں جگہ عطا فرما جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں۔ خدایا میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما جو دعاؤں کو قید کر لیتے ہیں۔ خدایا میرے ان تمام گناہوں کی مغفرت فرما جو امیدوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ خدایا میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما جو مصیبتوں کے نزول کا سبب بنتے ہیں۔ خدایا میرے ہر اس گناہ کو معاف فرما جو مجھ سے سرزد ہوا اور ہر اس خطا کو مجھ سے واقع ہوئی۔ خدایا میں تیرے ذکر کے ذریعے تیرا قرب چاہتا ہوں، اور تجھ ہی کو تیرے حضور اپنا شفیع چاہتا ہوں، اور تیرے وجود و کرم کا سوالی ہوں، اور تیرے جود و کرم کا سوالی ہوں کہ مجھے اپنے سے قریب کر لے، اور مجھے اپنے شکر کی توفیق عطا فرما، اور مجھے اپنے ذکر الہام فرما۔ خدایا میرا تجھ سے سوال ہے، خشوع و خضوع رکھنے والے اور انہیں پیٹنے والے شخص کی مانند کہ تو میری خطاؤں سے قطع نظر فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور جو میرے نصیب میں ہے راضی اور قانع رہنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام حالات میں مجھے متواضع قرار دے۔ خدایا میرا تجھ سے اس شخص کے معنی سوال ہے جس کے فاقے شدید ہوں، اور جس نے تنگی کے وقت اپنی حاجات کو تیرے حضور بیان کر دیا ہو، اور جس کی رغبت تیری طرف بڑھتی ہو۔ خدایا تیری سلطنت عظیم ہے اور تیرا مقام بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ ہے، تیرا امر ظاہر، تیرا قہر غالب، تیری قدرت جاری ہے، تیری حکومت سے فرار ناممکن ہے۔ خدایا میں اپنے گناہوں کو بخشنے والا، اپنے عیوب کی پردہ پوشی کرنے والا، اور اپنی بدعمالیوں کو اچھائیوں سے بدلنے والے تیرے علاوہ کسی کو نہیں پایا۔ خدایا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی پاک و پاکیزہ اور قابل تعریف ہے۔ خدایا میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور جہالت کی وجہ سے جسارت کی، اور اس بات پر مطمئن بیٹھا رہا کہ تو نے مجھے یاد رکھا ہے اور ہمیشہ مجھ پر کرم فرمایا ہے۔ خدایا میری کتنی ہی برائی پر تو نے پوشیدہ رکھا، اور کتنی ہی سخت بلاؤں کو تو نے ٹال دیا، اور کتنی ہی لغزشوں سے تو نے محفوظ فرمایا ہے، اور کتنی ہی اذیتوں کو تو نے دور کر دیا ہے، اور کتنی ہی ایسی اچھائیاں جن کا میں اہل بھی نہ تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر دی۔ خدایا میری آزمائش بڑھ گئی ہے اور بدحالی حد سے بڑھ گئی ہے، میرے نیک اعمال کم ہیں اور سخت تکلیفوں نے مجھے بٹھا دیا ہے، اور میری لمبی لمبی آرزوؤں نے مجھے نفع سے روک دیا ہے، اور دنیا نے اپنے مکر و فریبی چال سے مجھے دھوکے میں رکھا، اور میرے نفس نے اپنی خیانت اور ٹال مٹول سے مجھے دھوکہ دیا۔ اے میرے سردار، میں تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میری بدعملی اور میرے افعال میری دعا کو
تیری بارگاہ میں پہنچنے سے نہ روکیں، اور میرے جن پوشیدہ راز سے تو آگاہ ہے، ان کو ظاہر کر کے مجھے رسوا نہ کرنا۔ اور جو بدعمالیاں، برائیاں میں تنہائی میں مسلسل کوتاہیوں، خواہشات کی کثرت اور اپنی جہالت اور اچھائیوں کی طرف کم رغبتی کے سبب کر چکا ہوں، ان پر سزا دینے میں جلدی نہ کرنا۔ خدایا تیری عزت کا واسطہ ہر حال میں میرے لیے مہربان رہے، اور میرے تمام امور میں لطف و مہربانی فرما۔ میرے معبود، میرے آقا، میرے پالنہار، تیرے سوا میرا کون ہے جس سے میں اپنی مصیبت کو دور کرنے اور اپنے معاملات میں غور کرنے کا سوال کروں؟ میرے معبود، میرے آقا، تو نے میرے اوپر ایک حکم نافذ کیا جس میں نے اپنی خواہش نفسانی کی پیروی کی اور اس کی کوئی پرواہ نہ کی کہ میرے دشمن نے اس خواہش نفسانی کو میرے سامنے سجا کر پیش کیا، بس مجھے خواہشات کے ذریعے دھوکہ دے دیا، اور میری تقدیر نے اس معاملہ میں اس کی مدد کی، تو میں تیری معین کردہ حدود سے تجاوز کر گیا اور تیرے جاری کردہ بعض احکام کی مخالفت کر بیٹھا۔ بہرحال ان تمام امور میں مجھ پر تیری حمد واجب ہے، اور میرے خلاف تیرے جاری کردہ فیصلوں میں میرے لیے کوئی حجت نہیں ہے، اور تیرا حکم اور آزمائش میرے لیے لازم ہے۔ اے میرے معبود، میں تیری بارگاہ میں اپنی کوتاہیوں اور نفس پر زیادتی کرنے کے بعد معافی مانگنے کے لیے اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ ندامت میں انکسارِ توبہ، استغفار، اقرار معصیت، یقین، اعتراف کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں کہ میرے پاس ان گناہوں سے بھاگنے کے لیے کوئی جائے فرار نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں کہ جہاں گڑ گڑایا اور رویا پیٹا جائے، صرف یہ کہ تو میرا عذر قبول کر لے اور خصوصی طور پر رحمت کے وسیع دامن میں داخل کر لے۔ خدایا میری معذرت قبول فرما اور میری سخت بدحالی پر رحم فرما، اور مجھے شدید قید و بند سے چھٹکارا دیا ہے۔ میرے پالنہار، میرے لاغر جسم، میری نازک جلد اور کمزور ہڈیوں پر رحم فرما۔ اے وہ جس نے مجھے وجود بخشا، مجھے یاد رکھا، میری پرورش فرمائی، میرے ساتھ نیکی کی، میری غذا کا انتظام کیا، پس اب بھی پہلے جیسا کرم اور گزشتہ جیسے احسانات مجھ پر جاری و ساری رکھ۔ میرے محبوب، مالک اور پروردگار، کیا تو مجھ سے اپنی آتش جہنم عذاب میں گرفتار دیکھنا گوارا کرے گا، جبکہ میں تیری وحدانیت کا متقد ہوں، اور میرا دل تیری معرفت سے پر ہے، اور میری زبان پر تیرا ذکر جاری ہے، اور میرے دل میں تیری محبت گھر کر چکی ہے۔ میں صدقے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیری ربوبیت کے سامنے حاضر ہوں۔ اب بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جسے تو نے پروان چڑھایا ہوا ہے وہ اسے برباد کر دے، یا اسے اپنے سے دور کر دے؟ جسے تو نے اپنے سے قریب کیا ہو، یا اسے نکال باہر کرے جسے تو نے خود بنا دی ہو؟ اے بلاؤں کے سپرد کر دے، یا اسے بلاؤں کے سپرد کر دے جس کی حفاظت کا ذمہ خود تو نے لیا ہو اور رحم کیا ہو۔ کاش میں یہ سوچ بھی سکتا، اے میرے سردار، میرے معبود، میرے مالک، کہ کیا تو ان چیزوں پر ہاتھ جہنم کو مسلط کر دے گا؟ تیری عظمت کے سبب تیرے سامنے سجدہ ریز ہو چکے ہوں، یا ان زبانوں پر جو صداقت کے ساتھ تیری توحید کا کلمہ اور تیرے شکر کے ساتھ تیری حمد و ثنا میں مشغول رہی ہیں، اور ان دلوں پر جو واقعتاً تیری الوحیت کا اعتراف کر چکے ہیں، یا ان دماغوں پر جو تیرے علم سے معمور ہیں کہ تیرے سامنے خشوع کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں، یا ان اعضاء و جوارے جو اطاعت کرتے ہوئے تیری عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے رہے اور یقین کے ساتھ تجھ سے استغفار کرتے رہے ہیں۔
اے کریم، اے پروردگار، نہ تو تیرے بارے میں یہ خیال کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی تیرے فضل کے ساتھ ہمیں یہ خبر دی گئی ہے، اور تو میری کمزوری کو جانتا ہے کہ مجھ میں دنیا کی معمولی آزمائشوں اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو بھی سہنے کی طاقت نہیں ہے جو اہل دنیا پر گزرتے ہیں۔ حالانکہ یہ آزمائشیں اور چھوٹی چھوٹی تکلیفیں معمولی ہوتی ہیں، ان کی بقا بہت کم اور مختصر ہے، تو بھلا پھر مجھ سے آخرت کی مصیبت کیسے سہی جائے گی، جہاں کی مصیبتیں عظیم اور بلا و مصیبت عذاب جس کی مدت طویل اور جس کا قیام دائمی ہے، اور جس میں کمی واقع ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں، چونکہ یہ عذاب تیرے غضب، انتقام، ناراضگی کے باعث ہوگا، اور اس کی تاب زمین و آسمان نہیں لا سکتے۔ اے میرے سردار، تو اس صورت میں میرا کیا ہوگا؟ میں ایک کمزور، ادنا، لاچار اور عاجز بندہ ہوں۔ اے میرے معبود، میرے پروردگار، میرے آقا، میں کن کن معاملات کی تیری بارگاہ میں شکایت کروں، اور کن کن باتوں پر نالہ و فریاد آہ بکا کروں، دردناک عذاب اور اس کی سختی پر، یا طولانی مصیبت اور اس کی طویل مدت پر۔ پس اگر تو نے مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ عذاب میں ڈال دیا، اور تو نے اپنے عذاب کے مستحق کو اور مجھے ایک ساتھ قرار دیا، اپنے دوستوں اور محبوں کے درمیان اور میرے درمیان جدائی کر دی، تو اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے آقا، تجھے اختیار ہے۔ میں تیرے عذاب پر تو صبر کر سکتا ہوں، لیکن تیری جدائی پر کیسے صبر کر سکتا ہوں؟ اور تیری جہنم کی آگ میں جانے پر تو صبر کر سکتا ہوں، لیکن تیری نظر و کرم کے بدل جانے پر کیسے صبر کر سکتا ہوں؟ یا میں کیسے جہنم میں رہ سکتا ہوں جبکہ مجھے تیرے معاف کر دینے کی امید لگی ہوئی ہے؟ بس اے میرے سردار، میرے آقا، تیری عزت کی قسم کھا کر سچ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو نے مجھے بولنے کا اختیار دیا تو میں اہل جہنم کے درمیان تجھے اس طرح پکاروں گا جس طرح امیدوار چیخا کرتے ہیں، اور تیرے سامنے اس طرح آہ بکا کروں گا جس طرح فریادی فریاد کرتے ہیں، اور تیرے وجود و کرم کے فراق میں اس طرح روں گا جس طرح بچھڑنے والے دہاڑے مار کر روتے ہیں، اور ضرور بار بار تجھے پکاروں گا کہ تو کہاں ہے، مومنوں کے سرپرست، اے معرفت رکھنے والوں کی امیدگاہ، اے فریادیوں کے فریاد رس، اے سچوں کے دلوں کے محبوب، اے یار تمام عالم کے معبود، اے میرے معبود، تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے، میں تیری حمد کرتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تو اس آگ میں سے ایک فرما بردار بندے کی آواز سنے جو اپنی مخالفت کی سبب قید کیا گیا ہو، اپنی مصیبت کی سزا میں عذاب کا مزہ چکھ رہا ہو، اور جسے جرم و خطا کے بدلے میں جہنم کے تہوں میں بند کیا گیا ہو، اور وہ تجھ سے رحمت کی لو لگائے ہوئے تیرے سامنے فریاد کر رہا ہو، اور تیری توحید کا کلمہ پڑھنے والوں کی سی زبان سے تجھے پکارتا ہو، اور تیری بارگاہ میں تیری ہی ربوبیت کا واسطہ دے رہا ہو۔ اے میرے آقا، پھر وہ عذاب میں کیسے رہ سکے گا؟ اے میرے آقا، پھر وہ عذاب میں کیسے رہ سکے گا جبکہ اسے تجھ سے تیرے پچھلے علم و مہربانی اور رحمت کی آس بندھی ہوئی ہو؟ یا اسے جہنم کی آگ کیسے اذیت پہنچائے گی جبکہ وہ تیرے فضل و رحمت کی امید لگائے ہوئے ہو؟ یا اسے جہنم کا انگارہ کس طرح جلائے گا جبکہ تو خود اس کی آواز سن رہا ہو اور اس کی جگہ کو دیکھ رہا ہو؟ یا اسے جہنم کا شور و غل کیوں کر پریشان کرے گا جب کہ تو اس کی کمزوری کے سے واقف ہو؟ یا وہ جہنم کے طبقات میں کیوں کر تڑپتا رہے گا جبکہ تو اس کی سچائی سے آگاہ ہو؟
یا جہنم کی لپٹیں اس کو کیوں کر پریشان کریں گی جبکہ وہ برابر تجھے اے میرے پروردگار کہہ کر پکار رہا ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تو جہنم سے نجات کے لیے تیری فضل کی آس لگائے ہوئے ہو اور تو اسے جہنم میں ہی پڑا رہنے دے؟ ایسا ہی نہ ہی ہو سکتا اور نہ ہی تیرے بارگاہ میں ایسا خیال کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی تیرے کرم سے ایسی کوئی صورت پیش آئی، اور نہ ہی اپنی نیکی اور احسان کے باعث تو نے توحید پرستوں کے ساتھ کبھی اس طرح کا معاملہ کیا۔ پس میں پورے یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب دینے کا حکم نہ دے دیا ہوتا اور ان کو ہمیشہ جہنم میں رکھنے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا تو ضرور جہنم کی آگ کو ایسا سرد کر دیتا کہ وہ آرام دہ بن جاتی اور کسی ایک کا بھی اس میں مقام اور ٹھکانہ نہ ہوتا، لیکن تو نے اپنے مقدس اسماء کی قسم کھائی ہے کہ تو جہنم کو تمام نافرمان جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا اور اپنی ذات سے بغض و عناد رکھنے والوں کو ہمیشہ اس میں رکھے گا، اور تو کہ تیری تعریف بہت عظیم ہے۔ پہلے ہی اپنے بندوں پر نوازش و احسان کرتے ہوئے فرما چکا ہے کہ کیا مومن فاسق کے برابر ہو سکتا ہے، یا یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے میرے معبود اور سردار، میں تجھ سے تیری اس قدرت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو تجھے حاصل ہے، اور اس فیصلہ کا واسطہ جو حتمی ہے اور جس کو تو نے نافذ کیا ہے، اور تو ان سب پر غالب ہے جس پر تو نے نفاذ کیا ہے۔ اسی رات میں، اسی لمحہ میں میرے ہر اس جرم کو معاف فرما جو مجھ سے صادر ہوا، اور ہر اس گناہ کو جو مجھ سے سرزد ہوا، اور ہر وہ برائی جو میں نے چھپ کر انجام دی، اور ہر جہالت کو جس پر میں نے پوشیدہ طور پر یا کھلا مخفی طور پر ظاہراً عمل کیا، اور ہر اس برائی کو معاف فرما جس کے لکھنے کا حکم تو نے کرامن کاتبین کو دیا ہے، جن کو تو نے میرے ہر عمل کی نگرانی پر معین کیا ہے، اور ان کو تو نے مجھ پر میرے اعضاء و جوارح کے ساتھ گواہ قرار دیا ہے، اور پھر ان سے بڑھ کر تو خود میرے اعمال کا نگران رہا ہے، اور تو نے ان باتوں کو بھی مشاہدہ کیا ہے جو ان سے مخفی رہ گئیں اور جنہوں نے اپنی رحمت سے چھپا لیا، اور جس پر تو نے اپنے فضل کا پردہ ڈال دیا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ حصہ دے ہر اس بھلائی سے جس کو تو نے نازل کیا ہے، ہر اس احسان سے جو تیرے فضل کے سبب ہے، ہر اس نیکی سے جسے تو نے پھیلا دیا ہے، ہر اس رزق سے جسے تو نے وسعت دی ہے، ہر اس گناہ سے جسے تو معاف کر دے، ہر اس غلطی سے جسے تو پوشیدہ کر دے۔ اے میرے پروردگار، میرے پالنہار، میرے تربیت کرنے والے، میرے معبود، میرے سردار و آقا، اے میرے جسم و جاں کے مالک، اے وہ ذات جسے مجھ پر پکڑ حاصل ہے، اے میری بدحالی و بے چارگی کا علم رکھنے والے، اے فقر و فاقہ سے باخبر، اے میرے پروردگار، میرے پالنہار، میرے مربی، میں تیری حقانیت، تیری پاکیزگی اور تیرے بلند صفات و اسما کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے دن اور رات کی گھڑیوں کو اپنی یاد سے آباد کر دے، اور ہر لمحہ تیری خدمت و اطاعت میں بسر ہو، اور میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول ہوں، یہاں تک کہ میرے تمام اعمال اور وظائف کی ایک ہی طرز ہو جائے، اور تیری خدمت و فرما بردار میں میری حالت ہمیشہ برقرار رہے۔ اے میرے سردار، اے وہ ذات جس پر مجھے آسرا ہے اور جس کی بارگاہ میں اپنی حالت کو پیش کرتا ہوں، اے میرے پروردگار، اے پالنہار، اے مربی، میرے اعضاء و جوارح کو اپنی خدمت کے لیے مضبوط، میرے دل کو نیک ارادوں پر مستحکم قرار دے، اور مجھے توفیق دے کہ میں تجھ سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں اور ہمیشہ تیری اطاعت میں سرگرم رہوں، یہاں تک کہ میں تیری طرف سبقت کرنے والوں کے ساتھ چلتا رہوں، اور تیری طرف بڑھنے والوں کے ہمراہ تیزی سے قدم بڑھاؤں، اور تیری ملاقات کے مشتاق افراد کی جماعت میں شامل ہو کر
تیرا مشتاق مخلص بندوں کے ساتھ تیرے قریب ہو جاؤں، اور تجھ پر یقین رکھنے والوں کے خوف کی طرح تجھ سے ڈرتا رہوں، اور مومنین کے ہمراہ تیرے حضور جمع ہو جاؤں۔ خدایا جو میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اسے ویسے ہی سزا دے، اور جو مجھے دھوکہ دے تو اسے ویسا ہی بدلہ دے، اور مجھے ان بندوں میں سے قرار دے جو تجھ سے بہترین حصہ پاتے ہیں، جنہیں تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ تقرب حاصل ہے، اور جو خصوصی طور پر تجھ سے نزدیک ہیں، کیونکہ یہ مقام تیرے فضل کے بغیر نہیں مل سکتا۔ مجھ پر اپنا خاص کرم فرما، اور اپنی شان بزرگی کے مطابق مہربانی فرما، اور اپنی رحمت کے ساتھ میری حفاظت فرما۔ میری زبان کو اپنی یاد میں مصروف رکھ، اور میرے دل کو اپنی محبت کا شہیدہ قرار دے، اور مجھ پر میری دعاؤں کو قبول کر کے احسان فرما۔ میری خطائیں معاف کر دے اور میری لغزش بخش دے، چونکہ تو نے اپنے بندوں پر اپنی عبادت واجب کی ہے، اور ان کو تجھ ہی سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے، اور تو نے ہی ان کی دعاؤں کو قبولیت کی ضمانت لی ہے۔ بس اے میرے پروردگار، میں نے تیری ہی جانب رخ کیا ہے، اور تیری ہی طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھایا ہے۔ بس تجھے تیری عزت کا واسطہ میری دعا کو قبول فرما، اور مجھے مراد تک پہنچا۔ اپنے فضل و کرم سے میری امید کو منقطع نہ کر، اور جنوں اور انسانوں میں سے میرے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے جلد راضی ہو جانے والے اس شخص کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کوئی سرمایہ نہیں، کیونکہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ اے وہ ذات جس کا نام دبا ہے، اور جس کا ذکر شفا ہے، جس کی اطاعت بے نیازی و تونگری ہے، رحم فرما اس پر جس کا سلمال امید ہے، جس کا اصلاح آہ بکا ہے۔ اے کامل نعمتیں عطا کرنے والے، اے مصیبتوں کو ٹالنے والے، اے تاریکیوں میں وحش زدوں کے لیے نور، اے وہ صاحب علم جسے کسی نے تعلیم نہیں دی، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ میرے ساتھ وہ سلوک کا جس کا تو اہل ہے، اور خدا کی رحمت نازل ہو اس کے رسول اور ان کے مبارک آل ائمت معصومین پر، اور کثرت کے ساتھ سلام ہو جو سلام کا حق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد